السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آج ہم آگے آیت نمبر 72 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، انا یقیناً وہ یقول وہ کہتا ہے، انا یقیناً وہ بقرۃ گائے، لا نہیں، ذلول حل میں جوتی گئی، تثیر وہ پھاڑے، الارض زمین، و اور لا نہ تسقی پانی پلاتی ہے، الحرث کھیتی، مسلمۃ صحیح و سالم، لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، فی میں ہا اس، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا تو آیا، بھی ساتھ، الحق کی حق کے یا سچی بات، پس ذبحوا انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو، و اور ما نہ، قادو وہ قریب تھے، یفعلون وہ کرتے۔ اس نے کہا، بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، وہ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچی بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی تسلی کے لیے پوچھتے تھے کہ اے موسیٰ تو ہمیں بتا کہ وہ کیسی گائے ہے، اور اس کے بارے میں بہت سوالات کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس کو کبھی جوت نہیں ڈالی گئی، جس نے ہل نہیں چلایا، یا وہ ہوتا ہے نا جس نے کبھی پانی نہیں دیا، یا زمین میں ہل چلانے کے کام نہیں آئی، یا کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام نہیں آئی۔ تو وہ بالکل ایسی گائے ہے جس نے اس طرح کا کوئی محنت والا کام نہیں کیا، وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور اس میں کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب تو نے حق بتایا ہے، اب تو سچی بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اتنے ہیلے بہانوں کے بعد، اتنے سوالات کے بعد انہوں نے جو ہے آخر کار اس گائے کو قربان کر دیا، اور وہ بھی شاید اس لیے ان سے یہ قربانی ہو گئی کیونکہ انہوں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ تو جوے کے نیچے لائی گئی ہے، اور نہ ہل چلاتی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل تندرست ہے، اس میں کوئی غیر رنگ نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے کہا، اب تو نے ہم پر حقیقت کھول دی ہے، چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، گو وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وا اور اس جب، قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان، پس تم نے جھگڑا کیا، فی میں ہا اس، و اور اللہ مخرجن نکالنے والا، ما جو تم تھے، تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، پھر اس بارے میں اختلاف کیا، اور اللہ نے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا یا قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ وَإِذْ قتل تم نفسن سے حضرت مسیح علیہ السلام کی صلیب کا واقعہ مراد ہے، جس کے متعلق عیسائیوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ مسیح اپنی مرضی سے صلیب پر چڑھ گیا کیونکہ وہ دنیا کا کفارہ بننا چاہتا تھا، اور یہودیوں نے کہا کہ انا قتلنا المسیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہیں۔ در حقیقت مسیح علیہ السلام صلیب پر سے زندہ اتر آئے تھے، اور اگر ایسے ہی حالات میں صلیب سے اترنے والوں کے حالات کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تاریخ کے مطابق بھی اور طب کے مطابق بھی وہ لوگ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ پس مسیح بھی صلیب سے زندہ ہی اترے تھے،
اور اگر قرآن مجید نے ان کی نسبت کہا کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، جیسے یہود کا قول بیان ہوا ہے۔ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کفارہ ہونے کے لیے مر گیا۔ یہاں نفسن کا مضمون بھی وہی ہے جو وہاں بقرہ کا تھا، یعنی ایک خاص جان کو قتل کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا، اور اللہ نے جو ہے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے، جس پر تم پردہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پس قلنا، ہم نے کہا، اضربو، تم بیان کرو، ہو اسے، بھی ساتھ، بادی حصہ، ہا اس کا، مانند، ذالکا اس، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ الموتا مردے، و اور یری وہ دکھاتا ہے، تم کو، آیاتی نشانیاں، ہی اس کی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ پس ہم نے کہا، کھوج لگانے کی خاطر اس جیسی اور واردات پر اس واقعے کو چسپاں کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے پہ مارو، یعنی کہ یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ بعض مفسرین جو ہے وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ گوشت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک گوشت جو ہے، یا جو مردے کا جسم کا گوشت کا ایک حصہ دوسرے پہ مارو تو اس سے جو ہے وہ قاتل کا پتہ چل جائے گا، اور اسی طرح مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی حکمت بھی نظر نہیں آتی ہے اس بات میں، اور اس سے مراد جو ہے وہ اس آیت میں یہ ہے کہ پس اپنی عقل کو لڑاؤ اس واقعے کے ساتھ اور ہونے والے واقعات، سیم واقعات کے ساتھ اپنی عقل کو رکھو، یعنی اپنی عقل کو ایک جیسے ہونے والے قتل کے واقعات کے ساتھ کلو تلاش کرو، یعنی کہ کیونکہ عموماً قتل کرنے والے کا طریقہ واردات جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اگر اس واقعے کو کسی ایسے ہی ہونے والے قتل کے واقعات کے ساتھ چسپاں کریں تو اصل قاتل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ کرائم انویسٹیگیشن کا ایک طرح سے سیکرٹ بھی بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، جو کہ اب کرائم انویسٹیگیشن جو کرتے ہیں لوگ، وہ ایک ہی جو قاتل کا اس طریقے سے پتہ چلاتے ہیں کہ وہ واردات ایک ہی طریقے سے ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سے کلو مل جاتے ہیں۔ تو جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم اور ہماری عقل بھی پوائنٹ لیس رہے اور کلو لیس رہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو ہماری اس حالت کو، جہاں عقل جا کے پھنس جاتی ہے، کوئی راہ نہیں مل رہی ہوتی، ایسے میں انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کی عقل بالکل لائف لیس ہو گئی ہے، کہیں پتہ نہیں چل رہا، کسی کلو کا پتہ نہیں چل رہا، یا اس معاملے کو کیسے سالو کیا جائے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی راہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ جو ہے وہ دکھلا کر راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح زندہ کرے گا مردوں کو جیسے اس نے تمہاری کلو لیس عقل کو ایک کلو دے کر، ایک راہ سجھا کر عقل کو زندہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے پر رکھ کر اس کو چسپاں کر اس کو دیکھو اور غور سے اپنی عقل کو لڑاؤ تو تمہیں قاتل کا پتہ چلے گا۔ اور اس کی ایک دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے، جب آپ کی عقل اتنی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے آپ نے کیس کو سالو کرنا ہے یا کس طریقے سے، تو پھر بہت سارے زندوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے کہ ان کو کوئی قتل نہ کرے، اور اس طریقے سے آپ اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ راہ سجھا کر جو ہے عقل کو زندہ کیا، اور اس عقل کی بنا پر ہی جو ہے کرائم کیسز، چاہے وہ مشکل سے مشکل ہوں، جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ہماری عقل، تو اصلی قاتل تک پہنچ جاتے ہیں اور مردہ عقل میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ مردوں میں جان ڈال کر زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوب
دل کم تمہارے من سے بعدی بات سالکا اس فاپس ہے یا وہ کا مانند الحجارتی پتھر او یا اشد زیادہ شدید قسوتاً سختی و اور انا یقیناً من الحجارتی پتھر سے لا البتہ ما جو یتفجرو وہ پھوٹ پڑتی ہیں من سے ہو اس الانہارو نہریں و اور انا یقیناً من سے ہا ان لا البتہ ما جو یشککو وہ پھٹ جاتے ہیں فاپس یخرجو نکلتا ہے من سے ہو ان الماء پانی و اور انا یقیناً من سے ہا ان لا البتہ ما جو یہبطو وہ گر پڑتے ہیں من سے خشیتی خوف اللہ اللہ و اور ما نہیں اللہ اللہ بغافلین بے خبر ان سے ما جو تعملون تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح تھے یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر، جبکہ پتھروں میں سے بھی یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جائیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، پھر ان میں یقیناً ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے جس میں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن جو ہے وہ کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ قرآن سن کے بھی کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ پتھر ہی رہتے ہیں اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دلوں کی مثال یہاں پہ دے رہا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یعنی کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں یا ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، حالانکہ پتھر جو ہیں وہ کتنے سخت ہیں، لیکن ان میں بھی یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خشیت کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں یا ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یا پانی نکلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے ہیں تم لوگوں کے دل کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ شدید ہیں، اشدو کا لفظ آیا ہے تو جو اس سے بھی زیادہ شدید ہیں، سختی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پتھر بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ قرآن جو ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں میں نرمی آتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ احساس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جا کے۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ وہ پتھروں سے بھی بڑھ گئے ہیں سختی میں، کہ ان پر چاہے وہ قرآن پڑھیں یا اللہ کی ہدایت ان تک پہنچے تو وہ کسی بھی طرح خوف نہیں کھاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی حمد سے نہیں بھرتے، نہ ہی بہتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ہمارے دلوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری جو ہے وہ نہیں دیکھتا، خوبصورتی نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل کی خوبصورتی دیکھتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، کیا فاپس تطمعون تم امید رکھتے ہو۔ تطمعون یعنی کہ طمع سے ہے اس کا روٹ ورڈ، طا میم عین، تم امید رکھتے ہو، ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لا واسطے کم تمہارے، و اور قد یقیناً، کانا ہے فریقن ایک گروہ، من سے ہم ان یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں، ہو اس کو، من سے بعدی بات، ما جو عقلو انہوں نے سمجھا، ہو اس، و اور ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مان جائیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی کو سنتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں
یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ امید لگا رہے ہو اے مسلمانوں، تم امید لگاتے ہو ان سے، یہودیوں سے، کہ تمہاری بات مانیں گے، حالانکہ یہ کلام الہی کو سنتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے مطلب کو بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہوا ہے، اس لیے وہ الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے ہیں، قرآن کے الفاظ تو ویسے ہی ہیں اور قیامت ویسے ہی رہیں گے، لیکن جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ ان کے معنی کو بدل دیتے ہیں، معنی کو یعنی کہ تفسیر کو بدل دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، اور اس کو بگاڑ دیتے ہیں، مطلب کو بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ اس عمل کے بد نتائج کو خوب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا تحریف کی ہے اور اس کا کیا انجام ہے، اور وہ خوب جان رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب ہم نے کیا ہے اس کا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔